نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس امت پر یہ عظیم احسان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان، ان کا مقام اور مرتبہ جو دنیا میں آپ کی موجودگی میں، ظاہری موجودگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کی پاسداری کرتے تھے، آپ کی حرمت کی پاسداری، آپ کی عظمت کی پاسداری۔ اللہ رب العزت نے اس پاسداری کو اس امت کے حصے میں ڈال دیا، اور آپ کے وصال کے بعد بھی، آپ کے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ کر جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے وہ حصہ مسلمانوں کو، اس امت کو عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے، آپ کے گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر وقت وہ تیار رہتے ہیں۔ یہ اس امت پر اللہ رب العزت کا احسان ہے، اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ امت ہمیشہ کوشش کرتی رہتی ہے کہ ایسی کوئی تکلیف دہ بات یا ایسا کوئی اسباب نہ آئیں کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یقیناً جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا۔ یہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ان لوگوں پر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں۔ اور ایذا کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی۔ ایسی کوئی بھی چیز جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، آپ کے جسم کے ساتھ ہو، آپ کے کپڑوں کے ساتھ ہو، کسی قسم کا بھی کوئی تعلق، اس سے اس کی بے ادبی کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے والی بات ہے، اور اس کی حفاظت اللہ رب العزت بھی کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ حصہ مسلمانوں کو، مومنوں کو عطا فرمایا کہ وہ بھی آپ کی عزت و عصمت کی خاطر ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑاتے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اے محبوب، اگر آپ ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم مسلمان ہو کر کافر ہو چکے ہو۔ اللہ اکبر۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لا کر بھی کافر ہو چکے، اس لیے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے شروع کی۔ اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، آپ کی باتوں کی ہنسی مذاق کرتے ہیں، آپ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ایذا اور تکلیف دیتا ہے، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا، بلکہ ان کے اوپر مستقل لعنت بھیجتا ہے۔ اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مستقل دور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی بھی اپنی رحمت سے دور نہ کرے، اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام ہمیشہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔